کے ساتھ پھر قرآن تقاضا بھی نہیں کرتا ہے. ہم یہاں قرآن خوانی پر آئے, تقریباً 25-26 بچے ہیں آپ لوگ. ان کم وقتوں میں آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر اگر 5 قرآن مکمل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں خیانت کر لی, صحیح طریقے سے پڑھا. اور آپ کو ایسا احساس یہ ہو رہا ہے کہ یہ وقتی طور کا معاملہ ہے, ہم نے پڑھنے اگر پلٹ دیجیے تو کیا ہے. کچھ بچے اپنے آپ کو مطمئن اس بات سے کر لیتے ہیں کہ ہم گھر میں جا کر کے درس کے اندر, کیونکہ ہم تو بار بار ریوائز کر ہی رہے ہیں, دوہرا رہے ہیں, وہاں کر لیں گے. یہاں کہہ دیں گے ہاں ہم نے 3 باریں پڑھ لی, 5 باریں پڑھ لی. لیکن جو آپ یہ کر رہے ہیں کیا یہ گناہ نہیں, کیا یہ غلط نہیں؟ لیکن ہماری یہ نادانی ہے, شیطان ہم پر داخل ہوتا ہے اور ہم کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ایسے کام کروا دیتا ہے جس سے ہم قرآن کو حاصل کرنے میں, ایک صحیح بچہ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے حفظ کی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے تو اس کا وقت زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 سال میں وہ حافظ ہو جائے گا, بہترین حافظ ہوگا, بشرطے کے گناہ سے بچنے والا. اگر گناہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہے, بہت سارے ایسے کام ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر ہم گناہوں کی طرف داخل ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ شیطان کے پھندے میں بڑی آسانی سے ہم پھنس جاتے ہیں. تو اب یہاں اگر وہ ہمارے ساتھ گناہ بھی داخل ہے تو وہی بچہ کم سے کم 5 سے 7 سال 8 سال بھی حفظ کرنے, مکمل کرنے میں وقت لے لیتا ہے. بڑی مشکل کے ساتھ وہ حافظ ہوتا ہے اور بہت کم وقت میں وہ بھول بھی جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ جو شامل تھے, اس لیے وہ چیز سینے میں بیٹھ ہی نہیں سکتی. تو اہم چیز یہ ہے کہ جب کبھی آپ نماز پڑھیں, نماز میں خیانت بالکل نہ ہو. نماز کے وقت میں ہم کہیں سیدھے خانے میں جا کر لائن میں کھڑے ہو جائیں, یا کہیں میدان میں کھیلنے میں لگ جائیں, یا کہیں کمرے میں جا کر چھپ کر بیٹھ جائیں. یہ چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں یہ غلط ہے. اس کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ پڑھائی کے وقت احساس نہیں ہوگا. نقصان جب نظر آتا ہے جب آپ پڑھ کر بڑے ہو جاؤ گے اور ذمہ داریوں میں لگ جاؤ گے, تو پھر نماز آسانی سے چھوٹنے کا ایک, چونکہ آپ نے وہ وقت گزارا ہے نا, جان بوجھ کر چھوڑا ہے نا, اب یہاں آپ کے ساتھ وجوہات شامل ہو جائے. ارے یہ کام ہے, میں پہلے ایسے کر لیں, نماز بعد میں پڑھ لیں. وہ اچھا وہ چیز سامنے آ گئی, فلاں آ گئے, مہمان آ گئے, فلاں آ گئے, والدہ نے ایسا کہہ دیا, ابو نے وہ کام بتا دیا. اس طریقے سے پھر نماز آپ کی بآسانی چھوٹنے لگے گی. پڑھائی کے دوران جتنی آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں, اتنا ہی آپ آگے چل کر اپنی زندگی میں اس نماز کی اہمیت کو اپنے دل کے اندر لائیں. یہ وقت میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہوتا ہے, سنوارنے کے لیے. لیکن یہی وقت ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کھیل بھی بہت اچھا لگتا ہے. یہ بھی آپ سمجھیں, آپ کا وقت زیادہ تر درس کے اندر رہتے ہوئے بھی کھیل کو آپ بآسانی کھیل سکتے ہیں. یہاں تک کہ استاد کلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور آپ اپنے سبق کو سنا لیے اور پھر بیٹھ کر جا کر بعد میں اپنے دوسرے سبق آموختہ کو یا دوسرا سبق پارے کو اگر آپ ریوائز کرنے پہ بیٹھ گئے, تو آپ یہاں استاد کے سامنے میں بھی پیچھے جا کر بیٹھ کر اپنا کھیل کا وقت نکالیں. کسی نہ کسی بہانے آپ کھیل لیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ نقصانات ابھی نہیں بنا جاتے. پڑھائی کے دور میں چونکہ مستقل اسی پر لگے ہو تو احساس اتنا نہیں ہوگا, لیکن جب آپ نکل کر پڑھ کر آگے بڑھتے ہو تو پھر مشکل ہو. جیسے ایگزامپل ابھی اس بچے کا 25 پارہ ہو, زیادہ سے زیادہ 3-4 مہینے, 4 پارے 5 پارے ہو, قرآن کا حافظ ہو گیا, 1 سال وہ دور کرے, اس کے بعد فارغ ہو. اب جب وہ مکتب میں جائے گا, مکاتب میں داخل ہوگا, عالمیت میں جب وہ اگر آگے پڑھنا چاہ رہا ہے عالمیت میں داخل ہوگا, تو عالمیت میں جو کتابیں آتی ہیں اس میں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی آیاتیں ہوتی ہیں, اور ان کو جو ہے آپ کو باقاعدہ یہ بتانا ہوتا ہے کس پارے میں کون سی آیت. وہ اگر سوال بھی آ گیا تو آپ کو اس کے جو ہے جوابات کاپی پر لکھنے بھی ہیں, ایگزام میں بھی لکھنے ہوتے ہیں, اور درس کے اندر بھی یہ چیز استاد آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے, وہ بھی بتانے پڑتے ہیں. آپ حافظ ہونے کے باوجود آپ ان بچوں سے پوچھو گے جو بچے حفظ میں اس وقت پریزنٹ ٹائم پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت کون سے بارے میں ذرا بتانا. کیوں؟ ابھی تو آپ نکل کر آئے ہو, لیکن اس کے باوجود یہ کمزور کیوں کہ آپ خود نہیں تلاش کر پا رہے ہو, کچھ ان سے رہے ہو جو دور پر ہے, جو مستقل طور پر ہے, چونکہ ان کو بار بار ریوائز ہو رہا ہے, وہ تو بتا دیں گے. لیکن ابھی آپ کا 1-2 سال نہیں گزرا ہے, پھر بھی آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں. یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کے دوران ہی گناہوں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, اس لیے کمزوری ہوتی ہے. نماز کی پابندی نہیں ہوتی, قرآن کی صحیح تلاوت نہیں ہوتی. جن وقتوں میں ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے, اس وقت میں قرآن کے ساتھ ساتھ ہم کھیل میں بھی لگے ہوتے ہیں, یعنی قرآن کی حکومتی ہو رہی ہوتی ہے, بے ادبی
کیوں کی. ہم ان سب چیزوں کا خیال نہیں کر پاتے, تو اس کا نقصان ہمیں آنے والی زندگی میں بہت برا اثر ڈالتا ہے. تو ابھی یہ چیزیں جو ہم نے آپ سے بتائی اس میں ہمیں معلوم ہے کہ اس لیے کہ اس دور سے ہم بھی گزرے ہوئے, اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بچہ ان چیزوں کو سمجھے. یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے اپنے آپ کو جتنا زیادہ بچائیں گے آنے والے وقت میں اپنے آپ کو بہتر پائیں گے. اور جب وقت نکل جاتا ہے اور جب کسی بچے کو آپ بہترین حافظ دیتے ہو کہ وہ جو ہے بھرے مجمع میں تراویح بہترین پڑھا رہا, اس کے پیر تک نہیں کانپ رہے. ابھی یہاں ایک بچہ ناک پڑھ رہا تھا, اس کا پیر کانپ رہا تھا. کیوں؟ تب کباہٹ کس بات کی تھی؟ اسے یہ نہیں کہ وہ چیز یاد نہیں ہے, وہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا. تب کباہٹ صرف اس بات سے ہے کہ کبھی وہ کھڑا نہیں ہوا ہے اور اس کو خیال یہ ہے کہ کہیں سننے والے ہماری غلطیوں کو نہ پکڑ لیں. جب اس کو اس بات کا ستارہ, اس لیے پیر اس کے کام رہے. جب آپ تراویح میں بھی یہی پوزیشن ہوگی. ابھی آپ جب وہاں تراویح آنے والے وقت میں پڑھنا شروع کریں گے تو پتہ یہ چلا کہ پیچھے ایک بھی حافظ نہیں ہے, پھر بھی آپ کام رہے ہیں, مسلح پر کھڑے ہو گئے. آپ کے پیر تھرتھرا رہے, دل آپ کا ڈر رہا ہے. کس بات پر؟ کہیں ہنسنا غلط ہو جائے, کوئی کچھ کہنا دے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے, جو آخرت کو تباہ کرتی ہے, آپ آیتوں کو چھوڑ دیتے. کیوں؟ پیچھے بتانے والا کوئی نہیں, آیتوں کو چھوڑ دیا. یہاں تک کہ اب آیت کے بعد دوسری آیت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ پورا صفحہ غائب کر دیے. کیوں؟ اگلا صفحہ تو آپ کو پتہ ہے. صفحے کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ اکثر ذہن میں ہوتا ہے, آپ وہاں سے اسٹارٹ ہو گئے. اب اپنے آپ کو تسلی کس بات پہ دیں گے؟ چلو کل تو ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے, وہ مکمل ہو جائے گا. یہ جو آپ اگر اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دے دیتے ہیں تو مستقل یہ چیز آپ کے مزاج سے آتی ہے. پھر آپ ہے محفل پہ کبھی آپ کے پیچھے اگر امام آ گیا تو آپ کی بے عزتی بھی ہو سکتی. حکم میں دے گا کیونکہ آپ آگے آپ کو جانے نہیں دے گا, وہ بار بار بتائے گا اور بار بار ٹھوکے گا. تو پھر جو مقتدی جاہل ہے نا, وہ بھی آپ سے سوال کرے گا, کیا حافظ جی آپ ہمیشہ غلطی پڑھاتے رہے, آج حافظ جی آگے تو پتہ چل رہا ہے. پھر آپ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف آپ اپنی رسوائی کو احساس کر کے صرف پچھتائیں گے. کاش ہم پڑھائی کے وقت صحیح ہو جاتے, گناہوں سے بچ جاتے, مسجدوں میں جو ہے جا کر کے بہترین اب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے, تو آج قرآن میرے سینے میں اس طریقے سے مضبوط ہوتا کہ پھر چاہے وہ حافظوں کی پوری جو ہے مقتدی جتنے سارے حافظ ہوتے تب بھی ہم یہاں نہ کرتے. اس وقت یہی ہے. تو پیارے بچوں, سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھو. جو وقت اللہ نے دیا ہے یہ وقت بار بار اللہ کسی بچے کو نہیں دیتا. جو وقت مل گیا اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اس کو صحیح وقت میں لگاؤ اور اپنے آپ کو سنوار لو. کیونکہ آنے والے وقت میں جو ماحول ملک کا بھی ہے اور آنے والے وقت میں یہ حالات بدلتے جا رہے ہیں اور ہر انسان قیامت کی طرف بڑھ ہی رہا ہے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوار کر بہتر بنانا, آخرت کو بھی سنوارنا. اور ملک کے اندر جو ہمارے اس امت میں نبی علیہ السلام کی جو امت ہے, ان کو راہ راستہ پر لانے کی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے کندھوں پر آنی ہے. تو جب آپ بہترین باعمل ہوں گے تب آپ کے اندر وہ فکر ہوگی اور دوسروں کو کہہ بھی سکیں گے. ایک وقت وہ تھا اس زمانے میں کہ اگر عمل کم بھی ہو لیکن اگر کوئی سمجھانے جاتا تو وہ ادباً اس کی بات مانتا کہ بھائی بڑے ہیں, بزرگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یا پولیس صاحب حاکم ہیں, بتا رہے مان لو. لیکن جو آپ کا دور آ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر آپ ایک بھی بات ان سے کوئی ذکر کریں شریعت کی تو سب سے پہلے سر سے پیر تک وہ آپ کا ریسرچ کریں گے کہ آپ کتنے باعمل ہیں, پھر وہ آپ کی بات مانیں. اس لیے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو تاکہ آپ کی بات اثر انداز ہو سکے اور وہ آپ کی بات مان سکے. ایک بھی بندہ اگر آپ کے ذریعے سے ہدایت پر آ جائے, راہ راست پر آ جائے, تو یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے سرخ اونٹ اس زمانے میں بہت مہنگا ہوا کرتا, سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے. تمہاری باتیں سمجھ میں آئی؟ ہم کوئی جو ہے عالم وغیرہ نہیں ہیں اور کوئی ایسی نصیحت کی بات نہیں کر رہے ہیں, تم لوگوں میں سے ہی ہم ہیں. بس یہ جو چند باتیں میں اس لیے کہیں ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنی جلدی مکمل ہمیں اتاہٹ ہوتی ہے. کبھی گرمی کی پریشانی, کبھی سردی بہت زیادہ لگ رہی اس کی پریشانی, کبھی یہ کہ ہمارا بچے نے جو ہے ہمارا دوست تھا اس نے جلدی کر لیا, ہم پیچھے کیوں رہ گئے, ہم پڑھنے چکے. خاتون کے برابر نہیں, کوئی بچے کی زبان باریک ہوتی ہے کہ چاہے جتنی اسپیڈ سے پڑھے حرف سمجھ میں آ سکتے ہیں, لیکن کسی بچے کی زبان موٹی ہوتی ہے, اگر وہ اسپیڈ کرتا ہے تو زبان لپٹنے لگتی ہے, الفاظ صحیح نہیں ہو سکتے, تو اس کو آہستہ پڑھنا ہی بہتر ہے. اب اگر آہستہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مکمل نہیں رہا تو پڑھنے بیٹھ کے پورا کر کے آ جا رہا ہے. تو یہ جو دنیا ہے یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ہر معاملے میں اگر نیکی کرنے پر ثواب ہے تو گناہ کر تو غلط کرنے پر گناہ نہیں.
ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھیں گے نا. انشاءاللہ. السلام علیکم.